السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، آج آپ حضرات کی خدمت میں سادات خاندان کا ایک اور واقعہ لے کر حاضر ہوا ہوں۔ اس واقعے میں ہم سنیں گے کہ اس خاندان کے اکرام کی وجہ سے اور اس خاندان کے احترام کی وجہ سے اللہ پاک کس طرح انسان کو نوازتے ہیں۔ اس لیے اس ویڈیو کو پورا دیکھیں۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں اس ویڈیو کو۔ احمد بن حسیب رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں خلیفۃ المسلمین متوکل کی والدہ شجاع کا بطور کاتب ملازم تھا۔ ایک دن ان کا خادم میرے پاس آیا اور ایک تھیلی لے کر آیا جس میں 1000 درہم تھے، اور وہ تھیلی اس نے میرے ہاتھ میں دی اور کہا کہ امیر المومنین کی والدہ کہہ رہی ہیں کہ سب سے پہلے انہوں نے آپ کو سلام بھیجا ہے اور پھر کہا ہے کہ یہ میرا عمدہ اور پاکیزہ مال میں سے مال ہے، لہٰذا یہ آپ کے حوالے کر رہی ہوں۔ آپ جائیں اور مستحقین کو تلاش کریں اور ان کے اندر ان کو تقسیم کر دیں، اور ان کے پتے ایڈریس وغیرہ بھی لکھ کر لے آئیں تاکہ آئندہ بھی ہمارے پاس عمدہ اور پاکیزہ قسم کا مال آئے گا تو ہم ان میں تقسیم کیا کریں گے۔ وہ کہتے ہیں میں نے تھیلی لی اور وہاں سے نکلا۔ میرے کچھ چند جاننے والے لوگ تھے، ان کے پاس گیا اور ان کے پاس جانے کے بعد میں نے ان کو ساری بات بتائی کہ یہ میں نے تقسیم کرنے ہیں اور خلیفۃ المسلمین کی والدہ کی طرف سے یہ تحفہ ہے مستحقین کے لیے، تو لہٰذا اگر آپ کسی کو جانتے ہیں تو مجھے نام بتائیں۔ انہوں نے چند نام مجھے بتا دیے اور وہ کہتے ہیں کہ میں نے ان میں تقسیم کرنا شروع کیا، اور ان سارے مستحقین جن کے نام میرے پاس آ چکے تھے ان میں 300 دینار میں تقسیم کر چکا تھا۔ اور اب شام بھی ہو رہی تھی، گلی کے دروازے بھی بند ہو رہے تھے اور کوئی مستحقین مجھے اور نہیں ملا کہ جس کو میں دیتا، لہٰذا 700 دینار میرے پاس بچ گئے تھے۔ شام کا وقت تھا، جب دروازے بند ہونے لگے تو اچانک ایک دروازے سے کسی کے کھٹکھٹانے کی آواز آئی۔ جب دروازہ کھولا گیا تو ایک سید زادہ سامنے کھڑا تھا۔ ایک شخص نے مجھے آگے کہا کہ ایک سید زادہ آیا ہے اور آپ سے ملنا چاہتا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اس کو آنے دو۔ وہ کہتے ہیں کہ جو ہی وہ سید زادہ میرے پاس آیا اور اس نے اپنی حالت مجھے بتائی اور مجھے پتہ چلا کہ یہ ایک سید زادہ ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ واللہ میرے پاس اس وقت کچھ بھی نہیں تھا، لیکن میں نے 1 دینار اپنی طرف سے ان کو دیا اور وہ شکریہ ادا کر کے میرا جانے لگے۔ اچانک اسی اثنا میں میری بیوی گھر سے نکلی اور وہ کہنے لگی کہ احمد، یہ سید زادہ ہے، اولاد رسول میں سے ہے، اس سے زیادہ مستحق تمہیں اور کون ملے گا، لہٰذا یہ جو 700 دینار تمہارے پاس بچے ہوئے ہیں یہ سارے کے سارے اس کو حوالے کر دو۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے بیوی کی بات مانی اور فوراً ان کو دوبارہ بلایا اور وہ 700 دینار کی تھیلی ان کے حوالے کر دی۔ جب وہ چلے گئے تو وہ کہتے ہیں کہ شیطان نے میرے دماغ میں ایک وسوسہ ڈالا کہ کل اگر امیر المومنین نے آپ سے یہ پوچھ لیا کہ آپ نے بغیر تحقیق کے ایک آدمی کو 700 دینار کیسے دے دیے، آپ کے پاس کیا پروف ہے، کیا ثبوت ہے کہ وہ سید زادہ تھا؟ کہتے ہیں کہ میں اسی کشمکش میں تھا اور میں نے اپنی بیوی سے کہا کہ تم نے مجھے پریشانی میں ڈال دیا۔ بیوی نے مجھے جواب دیا کہ آپ بے فکر ہو جائیں، جس کو ہم نے 700 دینار کی تھیلی دی ہے اس کے نانا پر ہمیں اعتماد ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کی برکت سے ضرور خیر کا معاملہ فرمائیں گے۔ وہ کہتے ہیں اسی کشمکش میں کمرے میں گیا اور سونے لگا تھا کہ دروازہ کھٹکھٹا۔ جب دروازہ کھولا گیا تو امیر المومنین کی والدہ کا خادم باہر کھڑا تھا اور اس نے کہا کہ آپ کو امیر المومنین کی والدہ بلا رہی ہیں۔ وہ کہتا کہ میں اسی اثنا گھر سے نکلا اور راستے میں جاتے ہوئے میرے ذہن میں یہ خدشات آ رہے تھے کہ شاید اس سیدزادے نے ساری بات جا کے باہر بتا دی ہے کہ بغیر تحقیق کے مجھے اس نے 700 دینار دیے ہیں، تو شاید اب میری جو ہے وہ پیشی ہوگی اور میرے سر بھی قلم ہو سکتا ہے، پتہ نہیں کیا معاملہ میرے ساتھ فرمائیں گے۔ اور وہ اسی کشمکش میں جا رہا تھا۔ کہتا ہے کہ جب محل پر پہنچا ہوں تو وہاں کے دربانوں نے مجھے اندر کی طرف دھکیلا ہے اور کہا کہ احمد، اب تم اکیلے ہی اندر جاؤ گے اور امیر المومنین کی والدہ سے تم اکیلے ہی بات کرو گے۔ وہ کہتے ہیں میں محل کے اندر گیا اور جب جا کے دروازہ کھٹکھٹایا تو اندر سے آواز آئی کہ احمد،
تو میں نے کہا کہ جی میں حاضر ہوں، فرمائیے۔ کہتے ہیں کہ امیر المومنین کی والدہ جو ہیں وہ کہنے لگیں کہ احمد، وہ 300 دینار کا حساب اور وہ 700 دینار کا حساب، یہ کہہ کر وہ رونے لگیں۔ وہ کہتا ہے کہ مجھے پکا یقین ہو گیا کہ بات اصل یہ ہے کہ ان کو پورے واقعے کا علم ہو چکا ہے، اور اب میرا سر قلم کرنے کا بھی فیصلہ ہو چکا ہے، شاید تھوڑی دیر میں میرا سر قلم کر دیا جائے گا۔ اور یہ امیر المومنین کی والدہ اس لیے رو رہی ہیں کہ تھوڑی دیر میں تو اس کا سر قلم ہونے والا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ تھوڑی دیر کے بعد وہ خاموش ہوئیں اور انہوں نے پھر یہی سوال دہرایا کہ احمد، 300 دینار 700 دینار کا حساب، پھر رونے لگیں۔ تیسری مرتبہ انہوں نے پھر یہی الفاظ دہرائے اور خوب رونے لگیں، اور کافی دیر کے بعد انہوں نے تھوڑا ضبط کیا اور اپنے آنسو روکے، اپنی رونے سے تھوڑے سے وہ رکی ہیں اور مجھے کہنے لگیں کہ آپ 1000 دینار کا حساب شروع کرو۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے سچ سچ بتانا شروع کیا۔ جب میں 300 دینار کا حساب دے چکا تھا، تو جب میں نے وہ جو 700 دینار تھے ان کی بات شروع کی تو وہ سنتے ہی پھر رونے لگیں، اور کافی دیر کے بعد وہ چپ ہوئیں اور کہنے لگیں کہ اللہ بھلا کرے تیری اس نیک بخت بیوی کا کہ اس نے تمہاری اور میری رہنمائی فرمائی، کہ جس کی وجہ سے ہم نے صحیح مستحقین تک ان پیسوں کو پہنچایا اور ہمیں اللہ نے شرف عطا فرمایا۔ اور اللہ بھلا کرے تیرا کہ تو نے محنت کی، کوشش کی، اور اپنی بیوی کی خیرخوائی میں تو نے وہ رقم خرچ کی۔ اور اس کے بعد امیر المومنین کی والدہ نے ماجرا سنانا شروع کیا کہ بات دراصل یہ ہے کہ کل جب میں نے تمہیں وہ پیسے دیے تھے اور تم لے کر چلے گئے تھے، اس کے بعد جب میں سوئی ہوں تو مجھے نیند میں خواب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ بھلا کرے تیرا اور احمد بن حسیب کا اور اس کی نیک بیوی کا کہ آپ نے آج مل کر میری اولاد کے 3 آدمیوں کی تنگی کو دور کیا ہے، ان کے ساتھ احسان کا معاملہ کیا ہے۔ تو یہ خوشخبری مجھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنائی، تو اس لیے میں نے تجھے بلایا ہے۔ اور اس کے بعد وہ کہنے لگیں کہ دیکھو یہ کچھ دینار اور پڑے ہیں، یہ بھی لے جاؤ، اور کچھ عمدہ اور پاکیزہ قسم کے لباس بھی ہیں، یہ بھی لے جاؤ، یہ اس سید زادے کو آپ اور دے دینا، اور ان سے کہنا کہ آئندہ بھی ہمارے پاس عمدہ اور پاکیزہ مال جب آئے گا تو آپ تک ہم ضرور پہنچاتے رہیں گے۔ اور اس کے بعد ان کی والدہ نے کہا کہ یہ کچھ اور دینار اور کپڑے ہیں، یہ تم اپنی بیوی کے لیے لے جاؤ کہ اس نیک بخت بیوی کی رہنمائی کی وجہ سے ہمیں یہ شرف ملا۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ یہ کچھ اور دینار اور کپڑے ہیں، یہ تم لے جاؤ، یہ تمہارے لیے ہیں کہ تم نے وہ دینار صحیح مستحقین تک پہنچائے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اب میرے پاس بہت سارا مال اکٹھا ہو چکا تھا، میں وہ لے کر نکلا اور دینے کی میں نے ابتدا شروع کی اسی سید زادے سے۔ میں اس کے گھر گیا اور میں نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ دروازہ جب کھلا تو کھلتے ہی ایک سید زادہ باہر آیا اور اس نے کہا کہ لاؤ بھائی ہمارے وہ دینار کی تھیلی لے کر آؤ۔ خیر میں نے اس کو وہ دینار کی تھیلی دی، وہ عمدہ قسم کے لباس دیے، اور اس سے کہا کہ امیر المومنین کی والدہ نے کہا ہے کہ آئندہ بھی ہم آپ کی خدمت کرتے رہیں گے۔ لیکن وہ کہتا ہے کہ میں نے پوچھا اس سے کہ بھئی آپ کو کیسے پتہ چلا کہ میں دینار اور عمدہ قسم کے کپڑے آپ کے لیے لے کے آ رہا ہوں؟ تو کہتا ہے کہ اس سید زادے نے بات بتانی شروع کی کہ کل جب آپ نے مجھے وہ 700 دینار کی تھیلی دی، وہ لے کر میں گھر آیا اور میں نے اپنی بیوی کو بتایا، اور میری بیوی بھی سید زادی ہے، اور اس نے مجھے کہا کہ اٹھو اور نماز شروع کرو، اور نماز کے بعد دعا کرو، میں تمہاری دعا پر آمین کہوں گی۔ لہٰذا میں نے نماز شروع کی، اس کے بعد دعا کی، اور میری دعا پر میری بیوی آمین کہتی رہی۔ اس کے بعد میں لیٹ گیا اور خواب میں مجھے اپنے نانا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ آج جن لوگوں نے آپ کے ساتھ احسان کیا ہے میں نے ان کا شکریہ ادا کر دیا ہے، لہٰذا کل آپ پر وہ اور احسان کریں گے، اس لیے آپ اس کو قبول کر لینا۔ وہ کہتے ہیں کہ میں ان کا مال ان کو دے کر اپنے گھر گیا اور دیکھتا ہوں کہ میری بیوی نماز میں اور ذکر دعا میں لگی ہوئی ہے کہ یا اللہ میرے شوہر پر کوئی مصیبت نہ آ جائے، امیر المومنین نے ان کو بلایا ہے، پتہ نہیں کیا آفت آئے گی، تو خیر کا معاملہ فرما۔ کہتے ہیں جب میں گھر گیا اور میں نے جا کر اپنی بیوی کو یہ سارا ماجرا سنایا تو وہ کہنے لگی کہ دیکھو میں نے آپ سے پہلے کہا تھا
کہ ہم نے ان کے نانا پر اعتماد کیا ہے، اور دیکھو اللہ تعالیٰ نے کیسا احسان کا معاملہ ہمارے ساتھ فرمایا ہے، اور کتنا بڑا شرف ہمیں عطا ہوا ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ ہیں برکات اس خاندان کی، اس لیے اس خاندان کا اکرام، احترام، ادب ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ اہل بیت کی محبت ہمارے ایمان کا جز ہے۔ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان سے محبت کرنے والا بنائے، اور ان کی دشمنی سے ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرمائے۔ آخر میں دعا ہے، اللہ رب العالمین آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آپ کو ڈھیر ساری خوشیاں عطا فرمائے، آپ پر آنے والی دکھ، درد، مصیبت، پریشانیوں سے آپ کو دور فرمائے۔ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، فیس بک پر ابو معاویہ ملک پیج ہے، اس کو بھی فالو کریں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ کسی ویڈیو میں، تب تک کے لیے دیجیے اجازت۔ بہت بہت شکریہ۔